وہ لوگ اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں جو اس کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ جو شخص مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دکھاتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں راستہ دکھائیں۔ اگر تم لوگوں کا پردہ رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا پردہ رکھے گا۔ جو اپنے حال سے مطمئن ہے اس کا مستقبل بھی خوشگوار ہے۔ دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں اور دعا پوری کرنے والا بھی موجود ہے۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگ آئیں گے۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھی بھر جائے نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے ہمیں اسے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ انسان بہت کمزور ہے اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر و غریب کا فرق نہیں بھولتے ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ گار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ ہے۔ وہ انسان بہت بد قسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ انسان کے پاس بہت سے راستے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ غریبوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیٹا باپ کی خوشی صحت اور مرضی کا خیال نہیں رکھتا تو دونوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اگر چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ انتظار ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہے۔ اگر سوار کمزور ہوا تو گر جائے گا اور اگر مضبوط ہوا تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کے رزق کا انتظام اللہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتا ہے۔ سکون کی چاہ میں انسان بے سکون پھرتا ہے کیونکہ بعض اوقات سکون کی طلب پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ جب بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن سننے والا اسے سچ سمجھے تو ایسی بات کو خوشامد کہتے ہیں۔ آج کل لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن غریب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بلند کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا
لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے ہی دور ہو رہا ہے۔ جس دل میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا بے شک 1000 یتیم خانے بھی بنا لے، زندگی میں سکون نہیں پائے گا۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ چیزوں کی محبت انسان کو انسانوں سے دور کر رہی ہے۔ انسان کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور رہتا ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھی بات کو ہمیشہ غور سے سنو، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اگر تم غلطیاں ہی نہیں کرو گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تمام حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں بلکہ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری بات ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات کرتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہوتی ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ پڑھی ہوئی باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے، لیکن سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ جھوٹ بولنا اور ناقابل اعتماد ہونا آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ غصہ ہمیشہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو ہارتے ہوئے اور کمزور پاتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت احساسات ضائع مت کیجیے۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی اور رویے کا تبدیل ہو جانا۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں، دونوں ہی یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر ہی بنانی پڑتی ہے۔
میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن میں انسان نہیں ہوتے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ کچھ تکالیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو۔ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر حاصل کرتا ہے۔ اس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ جو چھوڑ کے جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری بھی محنت۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں بھی کبھی کمی نہیں آتی۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔